میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا اور اس کا تکرار بھی کرتے رہنا، پڑھتے رہنا مسلسل، ایمان بھی رکھنا اور تکرار بھی کرنا، یقین بھی ہونا چاہیے اور زبان سے کہتے بھی رہنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، حضور کی صداقت پر تو کوئی شک نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی صداقت پر تو کوئی شک نہیں۔ جملہ سنی حضرت نوح کا نصیحت، فرمایا میرے بچوں یاد رکھنا، اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان پیدا کیا ہے، اگر یہ سارا کا سارا میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف تمہارا اخلاص کے ساتھ پڑا ہوا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو تمہارا کلمہ وزنی نکلے گا، تمہارا کلمہ وزنی نکلے گا۔ مالک نے فرمایا تھا میں جس کے لیے چاہوں گا بھر دوں گا۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ لیکن یہ اخلاص شرط ہے، اخلاص شرط ہے۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر، ازحد تعجب ہے ان لوگوں پر کہ نماز کے بعد یا اس کے علاوہ کہیں ذکر الہی کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ حالانکہ اللہ کے دو جلیل القدر جلیل المرتبت نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے کہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں سے زیادہ اور جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس سے بھی زیادہ ان کا وزن نکلے گا۔ تعجب کی بات، تم کلمہ پڑھتے ہو، تم مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ کی ضرب اگر لگے اور شیطان کو لگنی چاہیے، ابلیس کو لگنی چاہیے، تمہیں کس بات کا درد ہوتا ہے؟ مت مانی گئی تمہاری، پاگل ہو گئی۔ حدیث سنو جامع ترمذی، یہ بڑی حوصلہ افزا حدیث بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، میں اس سے پہلے ترمذی کی روایت سے پہلے عرض کروں، حضرت داؤد علیہ السلام نے باری تعالیٰ کے سامنے عرض کیا، جس وقت بتایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ ہم نے میزان پیدا کر دیا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک مجھے نا وہ میزان دکھا۔ جس وقت دیکھا تو آپ پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ جذب کی کیفیت میں چلے گئے، اس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے بے ہوش ہو جانا۔ آسمانوں سے بڑا، زمینوں سے بڑا، اتنا بڑا میزان ہے، اس کو کیسے بڑھا جائے گا؟ یہ ترمذی کی روایت سنیے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی ایک شخص کو الگ کرے گا قیامت کے دن بر سارے خلائق، ساری کائنات، سارے جہان کے سامنے، فَيُنشَرُ عَلَيْهِ 99 سجلہ، اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر اس کے سامنے کھول دیے جائے۔ 99 دفتر رجسٹر کو کہتے ہیں، 99 دفتر اس کے نامہ اعمال کے دیوان اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ اور سنیے ذرا، کل سجل مثل مد البصر، فرمایا ایک ایک دیوان، ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک اس کی لمبائی ہوگی۔ فرماتے میری امت کا اتنا بڑا، اور برسر خلائق یہ حساب ہو رہا ہے۔ رب العالمین جل وعلا فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا، پڑھ، دیکھ ذرا، مطالعہ کر، اقرا کتابک، ذرا پڑھ، مشاہدہ کار کو مطالعہ کر، وہاں میں جوڑ پتا چلے تجھے، بتا کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے تو انکار کر دے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یا بتا دے میرے لکھنے والوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے۔ وہ پڑھے گا، پڑھ کے عرض کرے گا اللہ یا نہیں میرے مالک، نہ لکھنے والوں نے ظلم کیا، نہ اس میں سے میں کسی شے کا انکار کرتا، یہ سارے میرے گناہ ہیں، اقرار کرتا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا افلک عذر، کوئی بہانہ ہے، کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی ایسی بات بیان کر کہ جو پتہ چلے تو نے یہ گناہ کیوں کیے ہیں، کوئی عذر ہے، کوئی معذرت کی بات، کوئی سبب بیان کر۔ لا یا رب، مالک کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے،
تیرے سامنے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ بہانہ کہاں سے لاؤں؟ بس کر دیے آپ، یہ لکھے پڑے ہیں سامنے، ریکارڈ ہے سارا، انکار کیسے کروں؟ فیقول بلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، ان لک عندنا حسنۃ فانہ لا ظلم علیک اليوم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ٹھہر جا، ابھی حساب باقی ہے، تیرے ابھی گناہوں کا دفتر کھولا ہے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تم پر ظلم نہیں کریں گے، ظلم نہیں کیا جائے۔ یہ کریم کی بات ہے جس کو آپ کبھی یاد ہی نہیں کرتے، جس کو آپ کبھی یاد نہیں کرتے۔ آپ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے اس نور کو دل میں محسوس نہیں کیا۔ یہ اس نور کی بات ہے جو دل میں رہتا ہے، اگر برے عمل کرو تو اس طرح باہر نکل جاتا ہے، اور اگر آ جائے دل میں تو پھر اس کی کیا برکات ہے، یہ ذرا دیکھیے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ایک نیکی ہے تیری ہمارے پاس، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بطاقہ ظاہر فرمائے گا۔ بطاقہ کہتے ہیں چھوٹی سی پرچی، اتنی پرچی، سمجھ آ رہی ہے؟ چیک بڑا ہوتا ہے، وہ جو آپ لکھتے ہیں نا چیک سائز میں بڑا ہوتا ہے، بطاقہ عربی زبان میں چھوٹی سی پرچی کو کہتے ہیں۔ اس حدیث کا نام ہی حدیث بطاقہ ہے، پرچی علی حدیث، جامع ترمذی۔ تو اس میں لکھا کیا ہوگا؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پرچی پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اس ترجمے پر غور کریں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ عام بندہ نہیں سمجھنا، وہ بہت بڑا جاہل ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے کہ ہم جیسے نبی ہیں، کلمہ کا حق ادا نہیں کیا اس نے، اللہ کے خاص بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، بس اتنی بات۔ وہ بندہ پتہ کیا عرض کرے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا اس کا وزن کرو، یعنی یہ 99 دفتر رکھو گناہوں والے پلڑے میں، اور یہ ایک پرچی اس کی رکھو نیکیوں والے پلڑے میں۔ جس وقت یہ بات ہو جائے گی تو بندہ عرض کرے گا یا رب ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، مالک یہ اتنے بڑے حد نگاہ تک گناہوں سے بھرے دیوان اور دفاتر کے سامنے ایک چھوٹی سی پرچی کیا کرے گی؟ اس کا کیا وزن پڑے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا فإنک لا تظلم، صبر کر، ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ سن ذرا، دیکھ ذرا ہوتا کیا ہے۔ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الاستقیم، اصدق الصادقین، ارحم الراحمین، رب العالمین جل وعلا کے سب سے محبوب نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، فرمایا جس وقت وزن کیا جائے گا، یعنی ایک پلڑے میں گناہ رکھ دیے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں ایک پرچی رکھی جائے گی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا ایک پرچی کے ساتھ۔ اب اس کا سبب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو نا، ایک طرف بندے کے گناہ ہے، بندے کے گناہ ہے، اور دوسری طرف میرے رب کا نام ہے۔ اب رب کے نام کے برابر تو کسی شے کا وزن نہیں نہ ہو سکتا۔ سن رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رب کے نام کے برابر تو کسی چیز کا وزن نہیں ہو سکتا، اس لیے تو میں کہتے ہیں پڑھو اللہ اللہ، پڑھا کرو۔ یہ تم سے ذکر اس لیے کرواتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کا ذکر تم سے اس لیے کرواتے ہیں۔ یہ تمہیں کبھی کہتے ہیں نماز کے بعد پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس امید پر پڑھاتے ہیں تم سے کہ شاید ہو سکتا ہے الا اللہ کی کوئی ضرب تمہارے دل پہ لگ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو، اس لیے پڑھاتے ہیں آپ سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ زمین اگر بیدار، فطرت اگر بیدار ہو، زمین اگر زندہ ہو، تو شاید کوئی ضرب وہ لگ جائے دل پہ اور بندہ سمجھ آ جائے اس کو میری راہ کیا ہے، پہلے جانا کہاں ہے، شاید تو سمجھ آ جائے۔ رب کے نام کے برابر کسی چیز کا وزن نہیں ہو سکتا۔ سنیے دوسری بات کہ لا الہ الا اللہ کا فیضان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا فیضان ہے، میزان میں سب سے بھاری یہ چیز ہوتی ہے۔
دوسری بات، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من الخلق الحسن، میزان میں سب سے بھاری چیز، سب سے وزنی چیز مسلمان کے لیے فرمایا وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق۔ اس لیے تمہارے اتفاق کی دعائیں کرتے ہیں، تمہارے اتحاد کی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں، اونچ نیچ اگر کسی صاحب سے کسی دوست سے ہو جائے تو بھول جائے، اس لیے کہ یہ تمہارے اچھے اخلاق کی نشانی ہے، اور اگر اخلاق تمہارا اچھا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میزان میں تمہارے عملوں کا مول ڈال دے گا، تمہارے عملوں کا مول ہو جائے، گریبان تک نہ آیا، گالن گلوچ تک نہ آیا، اور وہ بھی ایسے معاملات میں جس کا پیار محبت سے سدھار ہو سکتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابھی اگلی حدیث پاک سنو، یہ تلاش کر کے لایا آپ کے لیے، یہ نصیحتیں ہیں، ان کو قبول کرو، فقط تقریر کی حد تک، اس کو چس نہیں لینی، مجھے کوئی فائدہ نہیں، آپ چس لے کے یہاں تقریر کی چلی جائے، مجھے کیا فائدہ اس کا؟ مجھے فائدہ تب ہے کہ سالوں بعد اگر آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے شاہ جی فلاں تقریر سنی تھی، ہم نے اپنے مزاج میں یہ تبدیلی پیدا کی، مجھے فائدہ، مجھے اس کا فائدہ ہے، ذاتی طور پر مجھے کوئی اور شے آپ سے مجھے نہیں مطالبہ کسی چیز کا، آپ یہ کریں ہمارے لیے کافی ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ اگلی چیز ہے جس کا میزان میں وزن پڑ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا وزن آپ کو بتا دیا، رب العالمین کی اسم جلالت کا وزن آپ کو بتا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا وزن آپ کو بتا دیا، اچھے اخلاق کا وزن آپ کو بتا دیا۔ اب یہ دیکھیں، من قضا لاخیہ حاجتا کنت واقفا عند میزانہ، بہت بڑی حدیث بات، بہت بڑی حدیث بات، اس کو محسوس کرو۔ کریم فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر دے، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر دے، کریم فرماتے ہیں تم تو واقفاً عند میزانی، جب اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا نا میں پاس کھڑا ہوں، یہ کریموں کی بات ہے، میں پاس کھڑا ہوں، اس کو محسوس کرو۔ اگر فطرت بیدار ہے، ضمیر زندہ ہے، اس کو محسوس کرو، کریم پاس کھڑے ہیں، کریم قریب کھڑے ہیں، کرم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، اپنے امتی کو تنہا نہ چھوڑنے والے، اس کٹھن مرحلے میں بھی پاس کھڑے ہیں۔ فرمایا میں پاس کھڑا ہوں گا، کیوں یا رسول اللہ آپ پاس کیوں کھڑے ہوں گے؟ فرمایا اگر یہ عمل بندے کا کہ کسی اپنے بھائی کی مدد کی، اگر تو میزان میں وزن ہو گیا تو ٹھیک، میزان میں اس کا وزن نکل آیا تو ٹھیک، مگر نہ کیا ہوگا اگر میزان میں وزن نہ نکلا تو پھر یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا شفعت لہ، اگر اس کے اس عمل کا وزن نہ پڑا تو فکر کی بات نہیں، میں سفارش کرنے کے لیے پاس کھڑا ہوں، تم مدد کرو کسی کی نیک نیتی کے ساتھ، میں شفاعت کے لیے پاس کھڑا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ، بخاری کی بالکل آخری روایت، اعزازی روایت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی روایت یہ پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب معنی سنو حدیث کا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے، دو جملے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، مالک کو بڑے پسند ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ دو کلمے ہیں محبوب اتنے پسند ہیں، یہ پہلی ترغیب حضور نے دلائی، بڑی بات ہے، وہ توجہ ہو جاتی ہے کہ دو کلمے کون سے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اب دوسری بات سنیے، فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، پڑھنے میں دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اب یہ سرکار نے اپنے امتی کو تجسس دلایا،
کہ توجہ کریں وہ کون سے ایسے کلمے ہیں کہ جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر بڑے آسان ہیں، بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے میں دقت محسوس نہیں ہوتی، وقت بھی کوئی نہیں لگتا۔ تیسری بات ترغیب دلانے کے لیے حضور نے ایک اور ارشاد فرمائی، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی ہے۔ اس زمین و آسمانوں سے بڑا میزان، اس کا ایک ایک پلہ۔ فرمایا اگر صرف زبان پر ہلکے ہیں، مالک کو بڑے محبوب ہیں، میزان کو بھرنے والے ہیں، توجہ ہو گئی نا؟ یا رسول اللہ بس اب بتا دیجئے وہ ہے کون سے؟ کریم فرماتے ہیں بس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھا کرو، مالک کی رضا کے لیے پڑھا کرو، تمہارے میزان میں وزن پیدا ہوگا۔ وہ جو آسمانوں اور زمینوں سے بڑا میزان ہے اس میں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ وزن پیدا فرمائے۔ خوش باش رہا کرو، جمعہ انجوائے کیا کرو، جمعے کا انتظار کیا کرو، اور جہاں انتظار کرتے ہو وہاں جلدی بھی آئے۔ یقین جانیے مجھے انتظار رہتا ہے 7 دنوں کا کہ مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع کب ملے گا۔ آپ یقین جانیے میرے ساتھ رہنے والے کبھی بھی میری زبان سے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا انہوں نے کہ میں کہہ دوں کہ جناب کہ یار پروگرام کوئی نہیں آ رہے آج کل، کوئی بلا ہی نہیں رہا۔ ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ بلاؤ، اس لیے تاکہ ہم اپنا کام کرتے رہیں، لیکن یہ خدا شاہد ہے ممبر پر بیٹھ کے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ جمعہ کب آئے۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے یہاں اس مسجد کے اندر آ کے اگر کوئی بندہ گفتگو کرے، کوئی بندہ باہر سے میں بلاؤں یا کوئی اور بلائے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے پتہ ہے جن لوگوں کو سامنے بٹھا کے وہ تقریر سنا رہا ہے، اللہ کے کرم اور فضل سے یہ مجمع میں نے بنایا، یہ مالک نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ باہر سے کوئی بندہ آئے یہاں پر تقریر کرنے کے لیے، وہ سوچے کہ جناب آج میں اتنی عوام میں تقریر کر کے آیا ہوں، تو اس کو چاہیے وہ عقل کو ہاتھ مارے، اس بات کو سمجھے کہ جس مجمع میں آپ تقریر کر کے آئے ہیں وہ آپ کا ذاتی نہیں ہے، نہ آپ کے نام پر آیا ہے، وہ شاہ صاحب کی توجہ سے آیا ہے۔ یہ ہمارا آپ کے ساتھ اخلاق ہے، لیکن آپ کا ہمارے ساتھ رویہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ ہم اگر آپ کے منتظر رہتے ہیں 7 دن، تو آپ کو بھی ہمارا انتظار کرنا چاہیے کہ کب آئے گا۔ ہمارے پاس وقت کر لیں، ہم 12:15 بجے بھی تقریر کرنے کے لیے تیار ہیں، وقت کر لیں، لیکن یہ پھر آپ کو اسٹامپ پر لکھ کر دینا پڑے گا کہ 12:15 بجے اگر شاہ صاحب آ جائیں گے تو مسجد یہاں پوری پڑیں گے۔ میں حاضر خدمت ہوں، میرے ساتھ وقت کریں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ ذوق کا مظاہرہ کریں تو شاید شہر لاہور میں اس جیسے مسجد کوئی دوسری آپ کو نظر نہیں آئے، یہ آپ کے ذوق پر ہے۔ ہم آپ کے ذوق کے محتاج ہیں، آپ ذوق کا مشاہدہ کریں نیچے سے لے کے اوپر تک۔ آپ کو اوپر والوں کو آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، دیکھو نا ہم ہنس رہے ہوتے گئے، ساتھ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری ساتھ خوش بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اس کو محسوس کرو یہ بہت بڑا دن ہے تمہارا، بہت بڑا دن ہے۔ ہم تو عید کی طرح تیار ہوتے، آج تو موسم بھی ایسا ہی تھا جیسے عیدوں والا موسم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یقین جانیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسا موسم اللہ تعالیٰ نے جو ہماری طبیعت کی بہت موافق ہے وہ جمعے کے دن عطا فرمایا۔ ہمارے لیے ڈبل خوشی کب آئے؟ لباس صاف ستھرا، خوشبو تمہارے گھر میں جو بہترین ہے وہ لگا، غسل کر کے آؤ، نہا کے آؤ، پتہ چلے کہاں جا رہے ہو، تم سے کوئی پوچھے بھائی اتنے تیار ہو کے کہیں کوئی شادی ہے، کہیں جا رہے ہو، کوئی بڑا فنکشن ہے تو بتاؤ ہاں آج بہت بڑا فنکشن ہے، آج مالک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ نہیں ایسی ہمارا تو یہ حال ہے، نہیں سب ساتھ ہوتے ہیں، ان کو پتا یہ خود کہہ دیتے شاہی اتنا بڑا پروگرام ہے تو تسی کپڑے کو نہیں بدلے، لیکن آپ کے سامنے یہ نئی ویسٹ کوٹ اور نئے لباس، نئے امامے، نئے سویٹر، کبھی کوٹ کبھی کچھ، اور صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آج جمعہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھانی ہے، میں آپ کے سب سے آگے ہوں۔ اگر میں امام ہوں تو میں اس بات کی امید کرتا ہوں مالک کی نظر عنایت سب سے پہلے مجھ پر پڑنی چاہیے، سمجھا رہی کہ نہیں؟ اور ایسا ہونا چاہیے، خوش باش ہو کے آئے اور انتظار کیا کرو، صبح جمعہ ہے، صبح جمعہ ہے۔ حدیث بات سنو، صدقہ
میزان کو بھرے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میزان کو بھرے گا. لا الہ الا اللہ میزان کو بھرے گا. اس میں جلالت اللہ تبارک و تعالیٰ کا میزان کو بھرے گا. اچھا اخلاق آپ کا میزان کو بھرے گا. آپ کی طرف سے راہ خدا میں کیا ہوا صدقہ بھی میزان کو بھرے گا. اور سنیے کیسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے راہ خدا میرا ایک اونٹنی صدقہ کر دی. اس کی نسل تو بڑی زبردست تھی, تو میں نے بعد میں ارادہ کیا صدقہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اس کی نسل میں سے کوئی بچہ لے لوں, بڑی نسلی چیز ہے یہ. لیکن پہلے حضور سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے. حاضر ہوئے یا رسول اللہ اونٹنی راہ خدا میں صدقہ کی تھی, اب اس کی نسل سے کوئی بچہ خریدنا چاہتا ہوں, خرید لوں؟ فرمایا عمر دعھا, چھوڑ دے. عمر چھوڑ دے. کیا ہوگا؟ فرمایا حتی تجیء یوم القیامت ہی و اولادها جمیعا فی میزانک. فرمایا عمر اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ تو نے ایک اونٹنی صدقہ کی ہے, اس کی جب تک نسل چلتی رہے گی نا, قیامت کے دن یہ اپنی ساری نسل سمیت تیرے میزان میں نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گا. یہ تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گا. کوئی مالک بہت کریم ہے, تم نے توجہ ہی نہیں کی. مالک بہت کریم, اور جس نبی رسول کا امتی بنایا ہے وہ بھی کریم ہے, وہ بھی کریم ہے. تم نے توجہ نہیں کی, تم نے حق نہیں ادا کیا. کلمہ پڑھا تم نے, زبانی کلامی پڑھا, تم نے حق نہیں ادا کیا. تم حق ادا کرتے. خدا شاہد ہے, خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایمان تمہیں بتاتا یہاں پر کہ میں موجود ہوں. کہ تم نے توجہ نہیں کی. یہ سیوطی روایت کر رہے ہیں. اگلی بات سنیں, یہ صدقہ میزان کو بھرے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے, خلائق موجود ہے, رب تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کشادہ جگہ عطا فرمائے گا, سبز جبہ ان کے زیر تن ہوگا, اور کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا ایسے لگے گا جیسے بہت لمبا درخت ہوتا ہے نا, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان ہوگی. اچھا قامت چونکہ آپ کی بہت لمبی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اب قامت ہم تک آ گئی, یعنی اس زمانے تک آ گئی ہے جس میں یہ ہمارے قد ہے نا, یہ آخری ہے, بس اس سے زیادہ اب نیچے نہیں جائے گی. سمجھا کہ یہ اوسطن قد ہے نا جو آپ بیٹھے ہوئے, الا ماشاءاللہ کوئی بہت زیادہ قامت کسی کی چھوٹی رہ جائے تو ایک نادر مثال ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں 60 گز تک قد ہے, اسی قامت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی قامت یہی ہے. اور یہ بھی کریم کا کرم ہے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آمد کے ساتھ اللہ نے اس قامت کو روک دیا ہے. اے آمد کی خوشی نہ منانے والے جناب والا, انہوں نے پتہ چلنا چاہیے نا بھائی آمد کا انعام ایک یہ ہے تمہارا قاضی یہ رک گیا ہے, مگر نہ تسی بھی کسی دے بوٹا تھلے نظر آتا, کام چلتا رہتا اور نیچے آ جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آمد کا کرم, ملایا کرو, میلاد منایا کرو. مردود آدمی میلاد منایا کرو, اور اس کے بڑے فائدے ہیں. مال کی برکت لیتا ہے, ایمان کی برکت لیتا ہے, آخرت کی برکت لیتا ہے. یہ برکت نہیں برکت ہے, یہ کیا کرو. کوئی وقت بھی مقرر نہیں, ضروری نہیں ربیع الاول میں کرو, رمضان میں کر لو, کوئی پابندی نہیں, جب مرضی کرو, لیکن کرو صحیح, کرو صحیح, خوشی کے ساتھ کرو. یہ تمہارا چہرہ جو میلاد پہ آبوسن کم تریرا ہو جاتا نا, بڑا نقصان ہو جائے گا, بڑا نقصان ہو جائے گا. تارکول جیسا چہرہ ہو جاتا ہے ایسی دنوں میں نا. تارکول نہیں دیکھا کرتے, وہ سڑک بنانے سے پہلے نیچے ڈالتے ہیں, اس جیسا ہوتا ہے. چنگے پڑھے جناب والا تجھے آتے بھائی نمازی پرہیزگار ہمارا, ہم فلاں چلا کرنے والے, یہ کرنے والے, وہ کرنے والے, اور یہ سارے چلے ادھر ہی رہ جانے. وہاں کریم کا کرم کام آنا, وہاں پوچھنا انہوں نے بتا کس کے لیے کرتا تھا, اور حساب دینے میں آسان ہوگا. اگر کہو مالک تیرے لیے کرتا تھا, حساب آسان ہے, اور اگر کہو مالک تیرے حبیب کے لیے کرتا تھا, تو جواب تو ہے نا کوئی دینے کے لیے, مگر نہ جواب کوئی نہیں ہونا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ قامت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی, سب جبہ پیدا ہو. سبحان اللہ, اللہ کا نبی, یہ اعزاز اکرام ہے انبیاء. آدھے چھاٹے ڈال دے ہے بے شرم آدمی, وہ پنڈی والا غلام اللہ خان اور فلانا یہ مماتی ٹولہ سارا غیر مقلدین بھی سارے پاگل ہو گئے, مت ماری گئی تمہاری. انبیاء تو اپنے جیسا کہتے ہو, عقل نہیں ہے تمہیں. برسر خلائق حضرت آدم کا اعزاز دیکھو, قامت بھی سب سے اونچی, اور لباس بھی بڑا بہترین. اور اس بات پر غور کرو نا,
قیامت کے دن تو جتنے لوگ اٹھائے جائیں گے سارے برہنہ اٹھائے جائیں گے، وہاں تو کفن بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں تمہارے جسم پہ کفن بھی نہ ہو اور آدم ابو البشر کے جسم پہ سب جبے پہنا دیے جائیں تو اب بھی تمہیں فرق نظر نہیں آتا انبیاء میں؟ عقل نہیں ہے تمہارے پاس، ہم سے بات کیا کرو یہ باتیں سوچنے سے پہلے، ہم تمہیں کو تھوڑی سی مت سکھائیں۔ اچھا فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی اولاد میں سے کس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا اور کس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا۔ ظاہر ہے ایک تو بلند مقام دیا، پھر قامت آپ کی بلند ہے، آپ پورا میدان محشر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اچانک فبینما آدم علی ذلک اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ينطلق به الی النار فینادی آدم یا احمد یا احمد فیقول لبیک یا ابا البشر فیقول هذا الرجل من امتک منطلق به الی النار۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو آپ نہ اونچی اونچی بلند آواز سے آواز دیں گے یا احمد، اے احمد، اے احمد، اے احمد، حضور کو پکاریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں ملاحظہ کروں گا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بلا رہے ہیں تو میں آؤں گا، میں کہوں گا میں حاضر ہوں ابو البشر، فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں فرشتے۔ فاشد المیزان فاشد المیزان فاحرع فی اثر الملائکہ، فرمایا میں اپنا تہبند کس کے پکڑ لوں گا اور فرشتوں کے نشان جس طرف جا رہے ہیں ادھر دوڑ لگا دوں۔ سرکار فرماتے ہیں میں دوڑ لگاؤں میدان محشر میں۔ کیا منظر ہے یہ کریموں کی بات ہے۔ یہ دیکھو کریموں کی شان یہ ہے کہ وہ تمہیں بخشوانے کے لیے میدان محشر میں کس کیفیت کے لیے تیاری فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں آواز دوں گا اے میرے رب کے فرشتوں رک جاؤ، عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت رو فرشتے ہیں، سخت کیفیت والے، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہمیں حکم ہے اس کو لے جانے کا، ہم لے جا رہے ہیں۔ اب یہ منظر دیکھنا، تو منظر دیکھنا یہاں سے لے کر اوپر تک والے سارے دیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا يَدَيْ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قبض اللحیۃ علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ واستقبل العرش بوجہہ۔ جو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں بایاں ہاتھ ایسے داڑھی پہ رکھ کے عرش کی طرف دیکھوں گا۔ مالک نہیں سمجھ آیا، بہت سخت لوگ ہو تسی، بہت سخت مزاج، اب بھی سمجھ نہیں آئی، اس بات کو محسوس کرو۔ سرکار فرماتے ہیں ایک امتی واسطے میں عرش کی جانب چہرہ کر کے کہوں گا مالک، اس سے بڑھ کر کیا رہ جاتا؟ منکرین شفاعت بے ایمان سارے تولے رلے اور انگریز چلا گیا ان کو چھوڑ گیا ہمارے ساتھ پر، کریموں کی کریمی تمہیں یاد ہی نہیں رہتی بے ایمانوں۔ سرکار فرماتے ہیں اس طرح میں اپنی داڑھی شریف پکڑ کے جانب عرش متوجہ ہو کے عرض کروں گا یا ربی قد وعدتنی ان لا تخزینی فی امتی، اے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھے خالی نہیں لوٹائے گا، مالک میری امت کے بارے میں مجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو عرش کے قریب سے ندا آئے گی اطیعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی محبوب جو فرماتے ہیں کرو، واپس لاؤ، واپس لے جایا جائے گا، میزان پر کھڑا کیا جائے گا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے پاس سے ایک بطاقہ نکالوں گا، پرچی چھوٹی، میں ایک پرچی نکالوں گا اور سفید رنگ کی وہ پرچی ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں کتنی کو ہوگی؟ کل ان ملا، اتنی کو ہوگی جتنی چونٹی ہوتی، جتنی چونٹی ہوتی یعنی چھوٹے سائز کی، اتنی۔ کیا لکھا ہوگا اس پر؟ وہ آگے دیکھیے، جس وقت اس کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے تو سرکار فرماتے ہیں میں اپنے دائیں ہاتھ سے وہ پرچی جو ہے نیکیوں والے پگڑے میں رکھ کے کہوں گا بسم اللہ، ہم تو لو بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ اب تو لو ذرا اس کو۔ سرکار فرماتے ہیں حسنات بڑھ جائیں گی، گناہ کم پڑ جائیں گے، تو اس وقت برسر خلائق ندا دینے والا ندا دے گا یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کی کوشش کامیاب ہو گئی، وثاقلت موازینہ، اس کا میزان بھر گیا ہے۔ انطلقوا بہ الی الجنہ، فرشتوں جاؤ اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ آپ سنو، اصلا نال جنے کی کریے، نسلہ تائیں نہیں بنا،
سلطان العارفین ہے کہ محمد میاں محمد بخش صاحب نے لکھا ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصلا نال جلے کی کریے نسلاں تک نہیں بولتے، یعنی بھائی کسی اصل والے کے ساتھ نیکی کی ہو نا وہ کبھی بولتا نہیں، اور ان جیسا کوئی بے ایمان ہو توبہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بچائے ان سے، ان کی صحبت سے۔ چاہیے وہ جس وقت اس کو جنت کی طرف، آپ کسی بندے کو جنت کی طرف لے جایا جائے اس کو حق بنتا ہے وہ روک کے کچھ یاد کر اپنا گل کر لے، اور موج لگ گئی جس وقت پتہ چل گیا اپنا کام ہو گیا۔ کسی بندے کا چیک کیش ہو جائے تو وہ جناب والا بھلا رکتا ہے کہ یہاں پوچھو تو صحیح میرا چیک کس نے کیش کرایا، ابھی تو 8 ہو گئی تھی، وہ کہہ رہے تھے پیچھے ڈبل سینڈ کرا کے لا، اس میں تصدیق کرا کر لا، اب یہاں کام چل کے ہے وہ تو پیسے پکڑے گا بینک سے باہر، سمجھ آ رہی کہ نہیں، وہ کیوں رکے گا؟ لیکن یہ ہے نا اصلا ناز نیکی کریے، وہ کہے گا اب ادھر جنت کی بات ہے، وہ کہے گا جنت جاواں گی، اور فیصلہ ہو گیا جنت جاواں گی، لیکن تو رک پہلے پوچھ لیں دے گل کا لفظ سنو، قفو یا ملائکہ قفو حتی اسأل العبد الکریم علی ربی، ٹھہرو فرشتوں ٹھہرو، مجھے ذرا اس بندے سے بات کر لینے دو جس کی آپ نے رب کے ہاں اتنی عزت ہے۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ جس کی اپنے رب کے ہاں اتنی عزت ہے، بھائی اتنی کی پرچی انہوں نے رکھی ہے، اور پیچھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا، پھینکے جانے والا تھا میں، لیکن صرف اتنا کہا مالک میرے محمد کے بارے میں وعدہ کیا تھا، کیا کرامت ہے ان کی، کیا عزت ہے اپنے رب کے ہاں، کہ واپس بلا لیا گیا ہے، صرف رکو تو صحیح بات تو کر لینے دو۔ سنیو تو میں مبارک ہوں، سبحان اللہ، ہم بڑے اچھے مسئلے کے ساتھ منسلک ہو، اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی حال پر کرے۔ میں ابھی انت و امی ما احسن وجهك و احسن خلقك، ما احسنك ما اجملك ما اکملک، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخیاں کتھے جاڑیاں، بات کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ما احسن وجہ کا، کیا حسین چہرہ ہے آپ کا، اور کیا اچھا اخلاق ہے آپ کا، من انتا، آپ کون ہے؟ پولیدہ نہیں ہوتا، یقین جانو اگر یہاں بولو گے نہیں نا وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس جیسا حسین چہرہ پورے معاشر میں کہیں کسی کا نظر نہیں آتا۔ من انتا، آپ کون ہیں؟ اتنے کریم، اتنے اچھے اخلاق والے، اتنے سونے چہرے والے، آپ کون ہیں؟ سنو جواب، پیارا جواب، اچھا وہ ساتھ کہے گا فقد اقلت عثرتی و رحمت عتبی، تحقیق میرے اعمال کم پڑ گئے، میری نیکیاں کم پڑ گئی، میرے سہارے کم پڑ گئے، جا میرا راہ ہی کچھ نہیں جس وقت، اس وقت آپ نے کریمی کی ہے، آپ کون ہیں؟ من انتا، ذرا یہ تو بتا دیجیے، تعارف تو کروائیے، تعارف سنو، فیقولو انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہذہ صلاتک التی وافقک احمد ما تکون الیہا، سرکار فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور وہ جو پرچی ڈالی تھی یہ وہی درود ہے جو دنیا میں ہم پر پڑھا کرتا تھا، دنیا میں ہم پر پڑھا کرتا تھا، کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ پڑھا کر اور درود بھی پڑھا کر، کبھی مالک کو حنان کہہ کر، کبھی منان کہہ کر پکارا کرو، کبھی کریم کہہ کر پکارا کرو، کبھی خالق کہہ کر پکارا کرو، کبھی رازق کہہ کر پکارا کرو، کبھی مالک کہہ کر پکارا کرو، یقین جانو تمہارا صرف اپنی زبان سے یا حنان یا منان پکار دینا، روز قیامت اللہ محفوظ فرمائے اگر جہنمیوں کی صف میں کھڑا بھی کر دیا گیا تو یہ زبان سے نکلا ہوا مالک کو پکارا ہوا ایک ایک جملہ حضرت جبریل امین اپنے ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں جہنمیوں کی صف سے نکال کر جنتیوں کی صف میں کھڑا کر، لیکن کچھ کرو تو صحیح، کچھ پڑھو تو صحیح۔ نوادر رسول آخری بات، ابھی یہ پورا مقالہ پڑھا ہے، آج پڑھنا تھا آپ کے ساتھ، یہ بھی پورا نہیں ہوا، ابھی باتیں آپ کے ساتھ ساری کرنی تھی لیکن بس یہ موضوع آج ختم کروں گا۔ نوادر الرسول میں حکیم ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت جبریل امین حضور کے پاس حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلا کر کہے گا اے جبریل کیا ہوا کہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے مجھے جہنمیوں کی صف میں نظر آ رہا ہے، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے مجھے جہنمیوں کی صف میں نظر آ رہا ہے،
حضرت جبریل سرکار کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ میں عرض کروں گا مالک اس کی نیکیوں کا کھاتا کھولا گیا، اس میں کوئی ایسی چیز ملی نہیں جس کی وجہ سے اس کو جنتیوں کے ساتھ میں شامل کیا جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا انی سمعتہ یقول فی دار الدنیا یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ مالک فرمائے گا کہ میں جب یہ دنیا میں تھا تو میں سنا کرتا تھا یہ اکثر یا حنان، کبھی مجھے حنان کہا کرتا تھا، کبھی منان کہتا تھا، اے بہت زیادہ نرمی کرنے والے، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے، یہ اکثر پکارا کرتا تھا۔ اس کو پوچھو کس کو پکارتا، کس کو پکارتا؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں میں اس کے پاس آ کے نا اس کو پوچھوں گا، نمیوں کی صف میں کھڑا ہے، میں اس سے پوچھوں گا بندہ خدا تیرے نامہ اعمال میں رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تو حنان منان کہہ کر کسی کو پکارا کرتا تھا، بتا کس کو پکارتا تھا؟ تو جوان کا جواب سنو، وہ کہے گا جبریل ذرا بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور حنان اور منان ہے؟ کوئی ہے؟ تو بس اتنی بات حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے میں نے آگے سے کچھ نہیں کہنا، بس ایک کام کرنا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے جہنمیوں کی صف سے نکال کر جنتیوں کی صف میں لا کھڑا کرنا۔ تم مسلمان اور بہت بڑا اعزاز ہے تمہارا، تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم صحیح العقیدہ سنی ہو، نہیں ہو تو ہو جاؤ۔ اگر تم میں سے کوئی نہیں ہے اس وقت کوئی کم نصیب بیٹھا ہے تو ہو جاؤ، خدا کا خوف کرو اور کچھ کرو ایسا جس کے ساتھ وہ میزان کے پلے بھاری ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تمہیں اگر کانٹا بھی لگ جائے تو مالک تمہیں اس کی بھی جزا دے، آگے کے لیے کچھ لے کر جاؤ، آگے کے لیے کچھ لے کر جاؤ، زبان سے اگر کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی جو صاحب مال ہے، ہمارے پاس علم اللہ نے دیا ہے، ہم چھپاتے ہیں، ڈھکتے ہیں، ہم لوٹا رہے ہیں۔ اگر تمہیں مالک نے مال دیا ہے تو راہ خدا میں اس طرح خرچ کرو کہ جس طرح مالک کو پسند آ جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وقت کافی ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، موضوع آج مجھے سمیٹنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔